السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 14۔ تقلید سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نامکمل قرار دینے کی ناکام کوشش ہوتی ہے۔ مثال نمبر 3، علامہ علی بن ابی بکر مرغیانی حنفی المتوفیٰ 593 ہجری لکھتے ہیں، اذان میں صرف تعارف کا اعتبار ہے، بھلے وہ کسی زبان میں ہو۔ الہدایہ جلد 1 صفحہ 150۔ مطلب یہ کہ اذان کے معروف الفاظ جو صحیح حدیث میں منقول و ماثور ہیں، ان سے ہٹ کر کسی بھی زبان میں نماز کی طرف بلائے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہ درست ہوگا، جبکہ یہ انتہائی باطل ہے۔ اسے انہداء میں دین کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تقلید ناسدید کی برکت ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، امت میں موروثی عمل اور تعامل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ فارسی میں اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا، ان کی جرات ملاحظہ ہو کہ ترجیح والی اذان کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس سنت کو مٹانے کے لیے کتنی رقیق اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ علامہ علی بن ابی بکر مرغیانی حنفی المتوفیٰ 593 ہجری نے واضح لکھا ہے، اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ ترجیع شہادتین کو ایک دفعہ قدرت پست آواز کے ساتھ ادا کر کے پھر بلند آواز سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ سیدنا ابو محذوف رضی اللہ عنہ کو سکھائی گئی اذان جو صحیح مسلم حدیث نمبر 397 وغیرہ میں ثابت ہے کے بارے میں موصوف لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم کی غرض سے الفاظ دہرائے تھے، مگر انہوں نے ترجیع سمجھ لی۔ الہدایہ جلد 1 صفحہ 85۔ حدیث ابو محذورہ کے بارے میں حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری فرماتے ہیں، اس حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور جمہور علماء کے مذہب پر واضح دلیل موجود ہے کہ دوہری اذان ثابت اور مشروع ہے۔ شرح مسلم جلد 4 صفحہ 81۔ علامہ سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1138 ہجری لکھتے ہیں، سیدنا ابو محذورہ کا کہنا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ دہرائیے اور الفاظ کچھ بلند کیجیے۔ صراحت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع کا حکم دیا تھا۔ علم حدیث کے معرفت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ائمہ احناف کا یہ خیال کہ سیدھا سیدنا ابو محذورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے لیے سکھائے گئے الفاظ کو ترجیع سمجھ لیا تھا، درست نہیں۔ راجح قول کے مطابق دونوں صورتیں جائز ہیں۔ حاشیہ السندھی علی سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 242۔ علامہ انور شاہ کاشمیری دیوبندی صاحب المتوفیٰ 1353 ہجری کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ مکہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک اذان ترجیع کے ساتھ ہی جاری رہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیع والی اذان اسی لیے اختیار کی۔ اس کا انکار ممکن ہے، نہ اس کی تعویل درست ہے کہ اذان تو ممبر
و مینار پر دی جاتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ ترجیح والی اذان میں صرف افضلیت و ودعم میں افضلیت کا اختلاف ہے۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 204۔ صاحب ہدایہ ترجیح کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اکہیری اذان آسمان سے فرشتے لے کر نازل ہوا تھا۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ دوہری اذان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، جو آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ، فرشتہ کی سکھائی ہوئی اذان کے کلمات عربی میں تھے یا فارسی وغیرہ میں، تو یقیناً عربی میں تھے۔ فی اذانی تعترب التعارف، اذان میں صرف تعارف کا اعتبار ہے، بھلے وہ کسی زبان میں ہو کا کیا معنی؟ دراصل انصاف اور تقوی کو ان سے شکایت ہے کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ فارسی میں اذان کہنا درست ہے، وہ فرشتے کی سکھائی ہوئی اذان کو ختم کرنے کی کیوں درپے ہیں؟ نقل کفر نباشد، تو وہ قرآن اور نماز ہی فارسی میں جائز سمجھتے تھے۔ صاحب ہدایہ کے رد میں علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 792 ہجری فرماتے ہیں، اذان میں تعارف کو معتبر قرار دینا محل نظر ہے۔ اصحاب حنیفہ نے بزعم خود تو دوہری اذان صرف اس لیے قبول نہیں کی کہ یہ معمول با اذان کے خلاف تھی۔ پھر شیعہ سے شکوہ ہے کہ انہوں نے حی علی الخیر العمل کے الفاظ گھڑ لیے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ حی علی الصلاح کے ہم معنی ہی ہیں، تو ایک دوسری زبان میں اذان کیوں گر جائز ہوئی؟ التنبیہ المشکات الہدایہ جلد 2 صفحہ 531۔ علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1252 ہجری فرماتے ہیں، درست بات یہ ہے کہ فارسی میں اذان کہنا درست نہیں، اگرچہ معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ بطور اذان کہے جا رہے ہیں۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 292۔ علامہ عبدالشکور لکھنوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، اذان اور اقامت عربی زبان میں خاص انہی الفاظ سے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اگر کسی اور زبان میں یا کسی اور الفاظ سے اذان یا اقامت کہی جائے تو صحیح ہوگی، اگرچہ لوگ اس کو سن کر اذان سمجھ لیں اور اذان کا مقصود اس سے حاصل ہو جائے۔ علم الفقہ جلد 2 صفحہ 154۔ علامہ ابن عابدین حنفی اور علامہ عبدالشکور لکھنوی صاحب نے بالکل درست اور حق بات کہی ہے، اگرچہ ان کے امام کے مذہب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی پیروی علی منہج سلف صالحین کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔